پاکستان میں توانائی کا بحران ایک سنگین مسئلہ بن چکا ہے۔ پیارے دوستوں، آئیے مل کر حل تلاش کریں۔ پاکستان کا توانائی بحران، اصل وجوہات، ماہرین کی رائے اور قابل عمل حل۔ سلام دوستوں، عزیز ہم وطنوں، قابل قدر ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے مسئلے پر جو ہر پاکستانی کی زندگی سے جڑا ہے، پاکستان میں توانائی کا بحران۔ چاہے وہ ایک طالب علم ہو، ایک بزنس مین ہو یا ایک کسان، بجلی اور گیس کی کمی ہر طبقے پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ توانائی بحران کی وجوہات، ایک تاریخی جھلک۔ پاکستان میں توانائی کا بحران کوئی نئی بات نہیں۔ اس کی جڑیں ہمیں 1980 کی دہائی میں ملتی ہیں، جب آبادی میں تیزی سے اضافہ ہونے کے باوجود توانائی کے نئے منصوبے شروع نہیں کیے گئے۔ اس وقت کی حکومتیں قلیل مدتی سیاسی فائدے کے لیے طویل مدتی توانائی پالیسیوں کو نظر انداز کرتی رہیں۔ 1990 کی دہائی میں IPPs کا ماڈل متعارف کروایا گیا، لیکن بدقسمتی سے یہ زیادہ تر مہنگے ایندھن یعنی فرنس آئل پر انحصار کرتے تھے، جس نے قومی خزانے پر بوجھ ڈالا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر اس دور میں ہائیڈرو یا سستی قابل تجدید توانائی پر توجہ دی جاتی تو آج حالات مختلف ہوتے۔ موجودہ صورتحال: اس وقت پاکستان کی بجلی کی پیداوار تقریباً 39,000 میگا واٹ ہے، جبکہ گرمیوں میں طلب 30,000 سے تجاوز کر جاتی ہے۔ سرکولر ڈیٹ 2.6 ٹریلین روپے سے تجاوز کر چکا ہے۔ گیس کے ذخائر تیزی سے ختم ہو رہے ہیں اور LNG کی امپورٹ پر انحصار بڑھ گیا ہے۔ حقیقی زندگی کی مثال: کراچی کا ایک صنعت کار بتاتا ہے کہ روزانہ 6 سے 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے پروڈکشن رک جاتی ہے، جس کی وجہ سے ایکسپورٹس میں کمی آ رہی ہے اور مزدوروں کی روزی روٹی متاثر ہو رہی ہے۔ عوامی اور حکومتی بیانہ: عوام کی رائے یہ ہے کہ بدانتظامی، کرپشن اور سیاسی عدم استحکام اس بحران کی اصل وجوہات ہیں۔ دوسری طرف حکومت کا دعویٰ ہے کہ وہ سولر انرجی، ونڈ پاور اور نیوکلیئر انرجی جیسے منصوبوں پر کام کر رہی ہے۔ حالیہ حکومتی اعلان کے مطابق 2025 تک پاکستان 10,000 میگا واٹ بجلی سولر سے پیدا کرے گا، لیکن زمینی حقائق کچھ اور بتاتے ہیں۔ عمل درآمد کی رفتار سست اور پالیسیوں کا تسلسل غیر یقینی ہے۔ قومی اور بین الاقوامی ماہرین کی آراء: ڈاکٹر ثاقب شیرانی، معاشی ماہر کے مطابق، ہم توانائی کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے جب تک ہم نظام میں شفافیت، آڈٹ اور کارکردگی کو یقینی نہ بنائیں۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ کہتی ہے، پاکستان ہر سال تقریباً 18 ارب ڈالر کی توانائی ضائع کرتا ہے۔ صرف بہتر ٹرانسمیشن اور بجلی چوری روک کر معیشت کو سنبھالا جا سکتا ہے۔ IMF اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے بھی زور دیا ہے کہ پاکستان کو فوری طور پر ریفارمز پر کام کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ توانائی بحران اقتصادی بدحالی کو مزید بڑھا دے گا۔ قابل عمل حل اور تجاویز: قابل تجدید توانائی یعنی رینیوبلز جیسے سولر، ونڈ اور بایو گیس میں سرمایہ کاری، ہائیڈل پاور منصوبوں جیسے دیامر بھاشا اور داسو ڈیمز کو ترجیح دینا، بجلی چوری کی روک تھام کے لیے ڈیجیٹل میٹرنگ اور سمارٹ گرڈ سسٹم، سرکولر ڈیٹ کو کم کرنے کے لیے سبسڈی اصلاحات اور بہتر ادائیگی کا نظام، انڈسٹری کو شمسی توانائی کی جانب راغب کرنا تاکہ قومی گریڈ پر بوجھ کم ہو، عوامی آگاہی مہمات تاکہ توانائی کا زیاں روکا جا سکے، مقامی اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو محفوظ ماحول کی ضمانت دینا۔ آخر میں آپ سے گزارش: پیارے پاکستانیوں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک توانائی کے بحران سے نجات پائے تو ہمیں اپنے رویے بدلنے ہوں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی بجلی، پانی اور گیس کا خیال رکھیں اور دوسروں کو بھی اس کی اہمیت سمجھائیں۔ اور ہاں دوستوں، ناظرینوں، اگر یہ ویڈیو آپ کو معلوماتی لگی تو براہ کرم لائک کریں، کامنٹ کر کے اپنی رائے دیں اور شیئر کریں تاکہ ہر پاکستانی تک یہ پیغام پہنچے۔ اور ہاں، سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی معلوماتی اور حقیقت پر مبنی ویڈیوز وقت پر ملتی رہیں۔ پاکستان زندہ باد!